ویلکم بیک. اور حالیہ برسوں میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں توہین مذہب کے جو کیسز ہیں وہ بہت تواتر سے درج کیے جا رہے ہیں، اور نہ صرف درج کیے جا رہے ہیں بلکہ بہت سے ایسے واقعات ہوئے جس میں ہجوم نے خود اپنے تئیں فیصلہ کر کے جس پر الزام عائد کیا گیا تھا اس کو جان سے مار دیا. حالیہ 3 مہینوں میں اگر 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں سیالکوٹ میں پریانتھا کمارا جو کہ سری لنکن سپورٹس فیکٹری میں مینیجر تھے، ان کا قتل بے ایمانہ کیا گیا ایک ہجوم کی جانب سے، اور گزشتہ ماہ جو ہے خانوال کے نزدیک کلمبا میں ایک شخص کو تشدد کر کے ہلاک کیا گیا. دونوں کیسز میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ان پر جو توہین مذہب کا الزام لگایا گیا تھا وہ دراصل جھوٹا تھا. اور 3 اور کیس ہیں جو ظاہر ہے میڈیا کی نظروں سے دور تھے کیونکہ اس میں بندہ بچ گیا تھا. 3 اور کیسز ہیں انہی 2 واقعوں کے بیچ جس میں کوشش کی گئی، الزام لگایا اور حسب معمول جیسے آپ کو پتہ ہوتا ہے اس میں پھر ہجوم آ گیا اور کو قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن ان 3 کیسز میں بندے کی جان بچ گئی. مگر پولیس اسٹیشنز کو جلایا گیا، گاڑیوں کو جلایا گیا. تو کیا اس وقت صورتحال ہے؟ ہیومن رائٹس آبزرور کی ایک 2022 کی رپورٹ آئی ہے، فیکٹ شیٹ آن دا رائٹس آف ریلیجس مائنورٹیز ان پاکستان. اب صرف ٹائٹل پر مت جائیں کیونکہ یہ اس کا دائرہ کافی وسیع ہے. اس میں ابیوز اور یوز اینڈ ابیوز آف بلاسفیمی لاء پر بھی بات کی گئی ہے، فورسڈ کنورژنس جو سندھ میں ہوتی ہیں زیادہ تر اس پر بھی بات کی گئی ہے. اور ہمارے ساتھ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اور مائنورٹی رائٹس ایکٹیوسٹ پیٹر جیکب صاحب ہیں جن کی آرگنائزیشن نے یہ فیکٹ شیٹ کمپائل کی ہے. ان کی طرف سے ان سے ہی بات کرتے ہیں. جیکب صاحب، تھوڑا سا ایک میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہمیں سنیپ شاٹ دے دیں پہلے بلاسفیمی کیسز کے بارے میں کہ کہاں سب سے زیادہ رجسٹر ہوتے ہیں اور کن کن لوگوں پر رجسٹر ہوتے ہیں، مطلب اکثریت مسلم ہے، کرسچن ہے، ہندو ہیں یا کیا ہے؟ جی سر. جی بہت شکریہ زرار صاحب. جی سر. جی بہت شکریہ زرار صاحب اور مبشر زیدی صاحب. پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یہ کام میں گزشتہ 30 سال سے کر رہا ہوں. جی. اور یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اتنے واقعات ہیں جی کہ اس کو چھوٹی کہانیاں مل کے یہ غم کی لمبی داستان بنتی ہے، بلکہ اذیت کا پہاڑ بھی بنتا ہے. اب تک کوئی 1950 افراد اس کے براہ راست ایسے شکار ہو چکے ہیں الزامات کے جن کو ہم نے ریکارڈ کیا ہے، اور کوئی 84 لوگ جو ہیں وہ قتل کیے جا چکے ہیں. یہ جو سیالکوٹ کا واقعہ تھا یا تلمبا کا واقعہ تھا خانوال کا، تو یہ ابھی اس میں شامل نہیں ہے کیونکہ یہ 2021 تک کا ڈیٹا ہے، 1994 سے لے کے یہ قتل کے جو ہیں. لیکن جو دوسرا ڈیٹا ہے 1950 کا، وہ سن 1987 سے لے کر اب جب سے یہ قانون بن گئے، تعزیرات پاکستان میں 5 دفعات کا اضافہ کیا گیا جو کہ مذہب سے متعلق جرائم تھے، تب سے یہ واقعات ہونا اس طرح سے شروع ہوئے. اب تک جو اس کے شکار ہوئے ہیں لوگ الزامات کا، ان میں سے 50% مسلمان اور 33% مسیحی اور 14% اس طرح سے معاف کیجیے 33% جو ہیں احمدی اور 14% مسیحی اور 2.5% ہندو، اور کچھ اس طرح سے کچھ باقی کمیونٹیز جو ہیں ان کے خلاف اس کے مقدمات بنے ہیں. سب سے زیادہ ایبیوز جو ہے وہ پنجاب میں دیکھنے میں آیا ہے. 34 سالوں میں تو پنجاب میں 75% رہا، لیکن گزشتہ سال یعنی 2021 میں 85% جو واقعات ہیں وہ ادھر ہوئے ہیں پنجاب میں. 2020 میں چکوال اور چنیوٹ میں سب سے زیادہ کیس ہوئے تھے، اور اس سال شیخوپورہ میں سب سے زیادہ کیس ہوئے ہیں. تو یہ جنوبی پنجاب کے معاف کیجیے شمالی پنجاب کے جو اضلاع ہیں جی وہ سب سے زیادہ وہاں پہ اکرنس ہو رہی ہے. اور جو لوگ قتل ہو چکے ہیں ان میں سے کوئی 5 لوگ ایسے تھے جو استاد ہیں، ٹیچنگ کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ طالب علم ہیں. اور طالب علم اور ویسے جو استاد ہیں وہ 50 کے لوگ ہیں جو جن کے قریب یہ متاثر ہوئے ہیں. تو وہ مذہبی کانٹینٹ ہوتا ہے ان کے پاس، یا بحث ہوتی ہے یا سوال اٹھتے ہیں تو اس کے اوپر تکفیر کا الزام لگ جاتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ہے ہمارے پاس یوں سمجھ لیجئے کہ ٹرینڈز اور ڈیٹا
لیکن میں یہاں پہ ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ منیمل ہے. جب سرکاری ڈیٹا آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ ابیوز تو اس سے کہیں زیادہ ہے. اگر مجھے پوچھیں، میں نے کیونکہ ڈیٹا کلیکشن کی ہے، تو یہ اس سے 5 گنا زیادہ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں ان سالوں میں جو متاثر ہوں گے. یعنی کوئی قریباً 9-10 ہزار لوگ ہیں جو اس کا شکار براہ راست ہوئے ہوں گے، جن پہ کوئی الزام لگے یا ان کو کوئی تکلیف اٹھانا پڑی یا ہجرت کرنا پڑی. اور یہ میں اس بنیاد پہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک ڈیٹا 2011 سے لے کر 2015 کا پیٹر صاحب یہاں سوری قطع کلامی معاف، ہمیں ایک وقفے کے بعد یہ اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں توہین مذہب، فورسڈ کنورژنز اور اس طرح کے جو واقعات ہیں، بڑھتے ہوئے واقعات، ان کا کیا کیا جائے. ہمارے ساتھ انسانی حقوق کے کارکن پیٹر جیکب صاحب موجود ہیں جنہوں نے اس پر ایک رپورٹ مرتب کی ہے. پیٹر صاحب یہ بتائیے کہ ان واقعات کے تدارک کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا ہو سکتا ہے؟ جی، سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ان کی چھان بین کی جائے. یہ ہم جانتے ہیں کہ فورسڈ کنورژنس یا جبری تبدیلی مذہب کے جو واقعات ہیں، اس کے اوپر پارلیمنٹری کمیٹی بھی بنی تھی اور 2 سال اس نے کچھ کام کیا. جب بات جو ہے ایک قانون کا مسودہ بنا کر اس کو پاس کرنے کی ہوئی تو اس کمیٹی کے اندر بعض ارکان نے اس کو بہت برا مان لیا اور وہ بات کہنا شروع کر دی کہ عمر کا تعین یہ تو مذہب کے خلاف ہے کہ شادی کے لیے، نکاح کے لیے کوئی عمر مقرر نہیں کی جا سکتی. حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے چند ہفتے بعد فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ ورڈکٹ دے دیا کہ عمر کا تعین جو ہے کسی بھی حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے، وہ مقرر کرنا غیر اسلامی نہیں ہے. تو ہمیں حیرت ہے کہ وہ لوگ، وہ ادارے، وہ منسٹریز جو مذہب کے نام پہ بنی ہوئی ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اسے اس بات کا علم کیوں نہیں تھا، یا وہ کوئی مشاورت اس سلسلے میں نہیں کر سکتے تھے جس سے یہ وضاحت ہو جاتی کہ عمر کا تعین کرنا کوئی گناہ نہیں ہے اور یا کوئی ایسا خلاف شرع کوئی کام نہیں ہے. تو اس بات کے بعد یہ معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا. تو سب سے پہلے ایک ہمیں معاملے کی تفہیم چاہیے، گہری تفہیم، اور اس کے لیے اعداد و شمار چاہیے. اعداد و شمار یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارے سرکاری ادارے جو ہیں وہ کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، خود اکٹھا نہیں کرتے اور اس کا تجزیہ نہیں کرتے. اس کی بنیاد پر، اس تجزیے کی بنیاد پر ایک بیانیہ تشکیل دیا جائے، اس پہ موقف اختیار کیا جائے. حکومت نے اب تک جو موقف اختیار کیا ہے وہ آنسو بہانے کا ہے. وہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد افسوس اور نوٹس لیا اور اس طرح سے، اور جس پر نوٹس لیتے ہیں 2 سال بعد اس کا کوئی اور ہی نتیجہ نکلتا ہے. میرا اشارہ نوتن کمار کے خلاف جو کیس بنا وہ ہے. اس کا نوٹس لیا 2 سال پہلے، اسے 25 سال کی سزا ہو گئی بے گناہ کو. تو یہ ہے دراصل ہماری جو پروسیکیوشن ہے اس کا حال. ٹرائل پہ بہت سے لوگوں کو اس طرح سے سزا ہو جاتی ہے، پھر ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جا کے بنتی ہے. تو حکومت کو دراصل یہ ماننا پڑے گا کہ گوجرا انکوائری کے بعد سن 2009 میں جسٹس اقبال حمید الدین صاحب نے جو انکوائری کی تھی، اس کے بعد اس نے 10 سفارشات دی تھی، اور اس میں 10 سفارشات میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کا لیجسلیٹو ریویو کریں. آپ کے ایڈمنسٹریٹو یعنی انتظامی معاملات بہتر ہونے چاہیے. ایک دوسرے کے جو محکمے ہیں معلومات ایک دوسرے کو دے رہے ہوں، اور پھر اس کے علاوہ ایجوکیشنل بھی. حکومت اب تک اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر پائی کہ اس قانون کے اندر کچھ سکم موجود ہیں جس کی وجہ سے اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. اس میں جرم کی تعریف نہیں بتائی گئی، نیت کا ذکر نہیں ہے، اور اس میں جو امپورٹنٹ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، مستثنیات ہوتی ہیں، اس کا اس میں تذکرہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ قانون جو ہے اپنے غلط استعمال کا راستہ خود ہی کھول دیتا ہے. تو اس وجہ سے نہ عوام کو معلوم ہے کہ یہ قانون جو ہے اس کا اصل منشا کیا، اصل مقصد کیا ہے، اور نہ اور وہ تنظیمیں جو اشتعال انگیزی کا، نفرت انگیزی کا کام کرتی ہیں،
وہ کام کر کے ایسا ماحول بنا دیتی ہیں جس سے اس کا غلط استعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا پیٹر صاحب، اب اگر ہم مذہب کی جبری تبدیلی کی جانب آئیں، فورسڈ کنورژنس، تو ایک چیز تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ کی رپورٹ ہی میرے سامنے ہے، تو ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ میرا خیال ہے کہ 90% کیسز ان کی ہوتے ہیں جن کی عمر 12 سے 18 سال کی ہوتی ہے، اور یہ صرف لڑکیاں اور یہ صرف لڑکیاں ہیں زیادہ تر، وہ پیٹر صاحب میں خود بتا دیں گے۔ کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ کوئی 50 سال کہ ایسا ہو رہا ہو یا اینی تھنگ لائک دیٹ، تو یہ ایک پیٹرن ہے۔ لیکن جیوگرافکلی اگر ہم دیکھیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ہمارے پاس سب سے زیادہ رپورٹس آتی ہیں وہ آتی ہیں مٹھی کی، مرپور خاص، سندھ، تھر پارکر، کیونکہ زیادہ ہندو پاپولیشن یہاں ہے۔ آپ کی سٹیٹس میں نے ایک انٹرسٹنگ چیز دیکھی ہے کہ اگر 40 کیسز 40 کیسز سندھ کے ہیں تو 36 کیسز پنجاب کے ہیں، اگر تھوڑا سا آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں۔ جی بالکل، ایک تو یہ ہے کہ یہ صرف سندھ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ باقی صوبوں میں بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں اور کے پی میں بھی یہ جبری تبدیلی مذہب کے کیس سامنے آئے ہیں، اور پنجاب میں بھی ایک بڑی آبادی رہتی ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ 2020 میں جب ہم نے ایک سیمپل سٹڈی کیا 162 کیسز کا، تو اس میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ بہاولپور ضلع سے آئی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر نہ صرف یہ کہ شیڈیولڈ کاسٹ، ہندو، مسیحی، یہ سارے بستے ہیں، بلکہ وہ انتہائی غربت میں بھی ہیں، اور کچھ تنظیمیں بھی ایسی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر اس علاقے میں آپریٹ کرتی ہیں جو مذہب کے معاملے پہ مس گائیڈ کر سکتی ہیں لوگوں کو۔ اور ایک اور بڑی وجہ ہے کہ لا قانونیت۔ ہاں، یہ جو ہو رہا ہے یہ لا قانونیت، کیونکہ اس پہ کئی قوانین ہیں جس کو توڑ کر یہ کام کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے تو یہ ہے کہ اغوا ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جگہ تبدیل کر دی جاتی ہے، ایک سے دوسری جگہ لے جایا جاتا ہے، اور پھر ڈرا دھمکا کے اور اس طرح سے، جیسا کہ بہت سے کیسوں میں سامنے آیا ہے۔ تو ہم نے بھی ایک تعریف کر رکھی ہے کہ کس کو ہم فورسڈ کنورژن کہتے ہیں، کس کو ہم ویسے یعنی جس پہ ہم شک کر سکتے ہیں کہ یہ شاید مرضی سے ہوئی ہو۔ تو پھر اس وجہ سے یہ جو بریکٹ ہے یہ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر بھی ہمارا کلیم یہ ہے کہ سارے کیس رپورٹ نہیں ہوتے، اور اسی وجہ سے ہمارا ڈیٹا بھی ایک یہ علامتی ایک طریقے سے ہوتا ہے، اور وہ صرف رجحانات اس میں پکڑے جاتے ہیں کہ کون سے رجحانات ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ پیٹر صاحب اس پر، اور بھی ابھی بہت رہتا ہے، لیکن کیا کریں، وقت ہمیشہ ہمارا دشمن ہی ہوتا ہے، کم از کم ٹیلی ویژن پر۔ آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔